بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيمه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ قادری مجیدی کانفرنس عرس قادری کی آخری محفل ہے۔ انشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد قل کی فاتحہ ہوگی۔ حضور رفیق ملت تاجدار ماہرہ مدد ذلہ العالی کی تشریف آوری سے عرس کی رونقوں میں چار چاند لگے۔ حضور شمس ماہرہ کا فیضان دکھائی دینے لگا، رونقوں میں اضافہ ہو گیا، ہماری اور آپ کی پیاسی نظروں کی تشنگی بھی دور ہو گئی۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ الشیخ عبد الحمید محمد سالم القادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز ماہرہ مطہرہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کے مریدین اور ان کے خدام بھی ماہرہ مطہرہ سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حق ہے، اس بات کو شہید بغداد نے بہت بہتر انداز میں کہا تھا کہ خانقاہ قادریہ یا مدرسہ قادریہ یا آستانہ قادریہ میں جو کچھ بھی رونقیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ حضور شمس ماہرہ کے تلووں کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس بات پر، ہزار ہزار بے شمار شکر اور احسان اس کا کہ ہمارے عرس کی محفل میں تاجدار ماہرہ تشریف لائے تھے، کسی مصروفیت کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ موجودہ اسٹیج پر مشائخین اور علماء کی جماعت
موجود ہے یہ اپنے طریقت کے شجروں سے اور علماء اپنی علمی اجازات کے اسناد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مضبوط نسبت رکھتے ہیں۔ ان کا اس نورانی ممبر پر اسٹیج پر ہونا باعث خیر و برکت ہے۔ میں اپنے آنے والے تمام مشائخین کا، علماء کا، احباب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کے اعزاز میں ایک شال پیش کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اہمیت ایک شال کی جیسی ہے۔ یہ شال تو میری حیثیت درشا رہی ہے، آپ لوگوں کی حیثیت تو بڑی بلند ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت کو اور مشائخین اعظام کو سلامت رکھے اور ان سے اسی طرح فیض جاری و ساری رہے۔ دو بہترین خطاب آپ نے سماعت فرمائے۔ جو باتیں مجھے کہنا تھیں وہ برادرم مفتی صاحب نے کہہ دی، منظر محسن صاحب نے، اور مولانا رضوان سلمہ ماشاءاللہ ایک بہترین خطیب ہیں، نوجوان ہیں، ان کا علم بھی جوان ہے اور حاضر ہے، بہترین خطاب کیا۔ اگر ان دونوں خطابات کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ خطابات سننا یقیناً کامیاب ہوگا۔ بے شک۔ اور اگر نشستن گفتن برخاستن پر عمل کرنا تھا تو گھر میں ہی بیٹھے رہتے، پھر اتنی دور آ کے ٹھنڈ میں آنے کی، یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عہد یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے، مشائخین سے، علماء سے جو دین کی بات سنیں گے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ اور عرس قادری کا یہ پیغام رہتا ہے کہ عمل کی طرف آئیے، جو کچھ سنیں اس پر عمل کریں، علم حاصل کریں تو اس پر عمل کریں، بزرگوں سے نسبت کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دین متین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ یہی پیغام ہے عرس قادری کا، اور یہی تبرک ہے عرس قادری کا۔ ویسے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وقت بھی پورا ہو گیا، پون بج رہا ہے رات کا۔ اگر حصول برکت کے لیے کچھ دیر آپ کے سامنے موجود رہوں گا اور انشاءاللہ حسب معمول دیوان منقبت کے چند اشعار پڑھ کر اس محفل کا اختتام کیا جائے گا۔ بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ عرس قادری کی آخری محفل کا اختتام دیوان منقبت کے اشعار پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت تو اس کی بہت شاندار تشریح بھی کیا کرتے تھے کل کی محفل میں۔ فقیر تو ایک کم پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے۔ مولانا غلام حسن خواجہ بک ڈپو والے یہاں تشریف فرما ہے۔ جب مجھے عبدالعلی نے بتایا کہ مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں، آ گئے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کیا خطاب کیا رہے گا۔ تو مولانا کا جب خبر ملی کہ آ گئے ہیں تو پھر میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، کیونکہ کئی برس پہلے مولانا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی کوئی تشریح و تفسیر ہو جاتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب ویسے تو توفیق جب ملے گی، جب ہوگا کام، مگر ابھی جب تھوڑا وقت ہے تو میں اس کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشکل وقت میں، اور یہ میں اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مشکل وقت امت پر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، یہ ماحول ہو گیا ہے۔ نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے، یہ ماحول ہے۔ آپ زبان سے بول نہیں سکتے، اپنا حال بیان نہیں کر سکتے،
لب کھول نہیں سکتے، کیا کریں کہاں جائیں؟ مایوسی کا ماحول طاری ہوتا جا رہا ہے، امت ہوپلیس ہوتی جا رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے مشکل وقتوں میں کون ہے جو ہمیں سہارا دے اور ایک زندگی جینے کی امید اور یقین دلائے؟ یقین مانو کہ اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہوتا تو یہ حالات پیدا نہ ہو پاتے، یہ سوال قائم نہ ہو پاتا کہ اس مشکل وقتوں میں اب دستگیری کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کس کی طرف دیکھتے ہو؟ اب ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا، اب وہ معجزات کا اظہار نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے بدماشوں اور کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا ان کے انبیاء کا، وہ تو نہیں ہونا ہے۔ کیا ہوگا آخر؟ کون ہے دستگیری کرنے کے لیے؟ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو ذکر والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ سوال کرنا تھا اور یہ قرآن سے کرنا تھا کہ اے قرآن یہ بتا کہ اس مشکل وقت میں جس میں بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، مسجدوں کے لیے مشکل وقت ہے، خانقاہوں کے لیے مشکل وقت ہے، مدارس کے لیے مشکل وقت ہے، جلسوں جلوس کے لیے مشکل وقت ہے، اور خطبہ کے تقریروں کے لیے درد دروس کے لیے مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں کون سہارا دے گا؟ راستہ کون دکھائے گا؟ کون امید جگائے گا؟ کون ہمیں امید بندھائے گا؟ کون یہ یقین دلائے گا کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں، انشاءاللہ فتح مبین ہونے والی ہے، صبح تجلی ہونے والی ہے۔ اگر کوئی سورج آج غروب ہوا ہے تو کل ایک نیا ماہتاب اور آفتاب نکلنے والا ہے۔ کہ کون بتانے والا ہے؟ قرآن بتانے والا ہے۔ قرآن نے اپنے حبیب سے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس وقت پر ذرا غور کیجئے۔ آج ہم اپنے حالات کو کہتے ہیں کہ یہ ناگفتہ حالات ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کیا حال ہے تمہارے ساتھ؟ تم اپنے گھر میں رہتے ہو، اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہو، اپنی مرضی سے آتے جاتے ہو، اپنی مرضی سے دوست بنا سکتے ہو، اپنی مرضی سے مسکرا سکتے ہو، اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ کیا برا وقت ہے؟ ویزا لے لو، ٹکٹ خرید لو تو عمرے کو بھی جا سکتے ہو، مگر سوچو کہ جس کی خاطر کعبے کو قبلہ بنایا جانے والا ہے اسی کو کعبے جانے سے روک دیا جائے، اس سے بڑا مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرنے سے روکا گیا، آپ اور آپ کے اصحاب مکے سے باہر کھڑے ہیں، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی۔ ذرا ان حالات کی طرف نظر کر کے دیکھو۔ ابھی مفتی منظر محسن صاحب نے ذکر کیا مکی زندگی کا، پھر اس کو بھی تقسیم کیا کہ قبل بعثت اور بعد بعثت، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد۔ ذرا غور کیجئے کہ مکے کی زندگی آخر ہے کیا؟ بار بار جو سنتے ہو مکی زندگی، یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ مکی زندگی میں پہلی وحی نازل ہوئی، یہ حق ہے۔ مکی زندگی میں معراج پر بلایا گیا، یہ حق ہے، لیکن وہ مکی زندگی تھی جب طائف کے بازار میں پتھر مارے جا رہے تھے، وہ مکی زندگی تھی جب آپ کے راستے میں کوڑا ڈالا جا رہا تھا، وہ مکی زندگی تھی جب آپ کی راہوں میں آگ جلائی جا رہی تھی، وہ مکی زندگی تھی جب ابو جہل خانہ کعبہ کے دروازے پر آپ کا مذاق اڑا رہا تھا، یہ مکی زندگی تھی جب آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، یہ مکی زندگی۔ حضور نے برداشت کیا، صبر کیا، ہوپلیس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے۔ ایسے مشکل حالات ہمارے نہیں ہیں مسلمانوں۔ آپ ذرا غور کریں، عثمان غنی کو مکے میں ان کے ہی رشتہ داروں نے چٹائی میں لپیٹ کر اور مرچوں کے دھوئیں دینے شروع کر دی، مرچیں سلگا دی۔ کیسی کیسی اذیتیں۔ بلال حبشی کو ننگی پیٹ کر کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ کے سنٹیوں سے اور کوڑوں سے مارا جا رہا تھا، یہ مکی زندگی ہے۔ عمار بن یاسر کا سر پھوڑا جا رہا تھا، یہ مکی زندگی ہے۔ حضرت سمیہ کے پیٹ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، یہ مکی زندگی ہے۔ سلمانوں، اور یہ کیسے حالات تھے
اسلام اعلان نبوت کا کہ فوراً بعد کے حالات ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، خریداری کم ہو گئی ہے، بکری کم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں سوچو مکے کے غنڈوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو نہ سامان بیچیں گے نہ خریدیں گے۔ یہ مکے میں ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، رازق اللہ ہے، تم رزق کا ہاتھ پھیلا کر مخلوق کو حیرت سے تک رہے ہو۔ تمہارا نبی بتا چکا ہے کہ اگر مکے کے مشرکین اگر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر بھی دیں تب بھی وہ رازق اعلیٰ ہے، وہ گھر بیٹھے کھانا دیتا ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ہر حال میں پیٹ بھرنے والا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ غیروں کے آگے دریوزہ گزری نہ کرنا، اگر وقت آ جائے تو پیٹ پر پتھر باندھ لینا، مگر اپنی مفلسی کا مذاق نہ اڑوانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، غیروں کے مال کو حسرت و یاس سے نہ تکنا، کیونکہ تم تو وہ ہو کہ جس کے لیے جنت میں نہریں بہائی جا رہی ہے، تم تو وہ ہو جس کے لیے حوض کوثر کا انتظام کیا گیا ہے۔ تم دنیا میں کسی کی مال و دولت دیکھ کر اب تمہاری آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں۔ یہ ہے مکی زندگی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں مکہ تشریف لائے ہیں، باہر رکے ہوئے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے۔ آج تو آپ ویزا سسٹم دیکھتے ہو کہ ویزا لے لو تو چلے آؤ، یا ڈیپورٹ کر دیا گیا، ایئرپورٹ پہ آئے اور ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کاغذات خراب ہو جائے تو، مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ جس کے شہر کو کعبے کا کعبہ کہا جا رہا ہے اس کو کعبے کی زیارت سے روک دیا گیا۔ آپ سوچیں، زیارت نہیں، جانے نہیں دیا گیا۔ معاہدے کی بات آئی تو اپنی شرطوں پہ معاہدہ لکھوایا گیا۔ مسلمان مایوس ہو رہے تھے، بات بھی مایوسی کی تھی، ساتھ میں کون آیا تھا؟ اکیلے آتے تو اتنے مایوس نہ ہوتے۔ عقیدہ یہی لے کر آئے ہوں گے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کا مرید سوچتا ہے کہ میں تو غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، میرے گھر میں کوئی مر کیسے سکتا ہے، ابھی ٹھوکر مار کر زندہ کر دیں گے۔ میں بڑے سرکار کا ماننے والا ہوں، مجھے دورہ کیسے پڑ سکتا ہے، میں فلاں بزرگ کا یہی سوچتا نا۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی اور ان کے ساتھ رسول اللہ تھے۔ کتنا حوصلہ لے کر گئے ہوں گے طواف کے لیے، کس یقین سے گئے ہوں گے طواف کے لیے۔ مولا علی نے فرمایا انی عرفت ربی بفسق العزائم، میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہوں۔ کہ جب بندے کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، رب کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے، تو بندہ یقین کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہی وہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کیا حوصلہ لے کر گئے ہوں گے؟ نہیں جانے دیا گیا، روک دیا گیا۔ جو جانور تھے ساتھ میں قربانی کے وہ بھی ذبح کر دیے حضور نے، اب واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایک مایوسی کا عالم ہے، گراوٹ طاری ہو گئی ہے، مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، اور رحمت للعالمین ساتھ میں ساتھ چل رہا ہے۔ افسردگی طاری ہو گئی ہے، بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ منظر محسن صاحب اس کو تعبیر کرتے تو کہتے کہ بے نیل و مرام واپس جا رہے ہیں۔ یہی کہا جاتا کہ جس کام سے آئے تھے وہ کام ہو نہیں سکا، واپس جا رہے ہیں۔ ایک شکست کا احساس بھی ہے، یہ بشری فطرت ہے، ایک شکست کا احساس بھی ہے کہ آئے تھے وہاں پر، نہیں ہو سکی ملاقات، نہیں ہو سکا دیدار، نہیں ہو سکا طواف، نہیں جانے دیا مکے میں، نہیں بات بن سکی، واپس جا رہے ہیں۔ ایک احساس شکست تھا، نبی کے دل کو نہیں تھا، صحابہ کے دل کو تھا، جو نبی کی محبت میں ان کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے نکلے تھے، ان کے دل میں ایک احساس شکست پیدا ہو رہا ہے۔ آج اپنے دور کو دیکھو اور اس دور کو دیکھو، ایک احساس محرومی دل میں آ رہا ہے۔ کن لوگوں کے دل میں احساس محرومی؟ اور آپ اس سچویشن کو سمجھیے، یہ رسول اللہ کے امتی و صحابہ، وہ محبوب خدا، اور یہ خدا کا گھر، اب کون ہے جو صحابہ کو اللہ کے گھر سے روک دے گا؟ آج کا مسلمان اور مرید تو یہی سوچتا ہے میں قادری ہوں اور یہ غوث پاک کا آستانہ، مجھے کون روک لے گا؟ مجھے ماہرہ جانے سے کون روک لے گا؟
سوچئے وہ صحابی رسول اور یہ محبوب خدا اور وہ خانہ خدا، مگر پھر بھی روک دیا گیا۔ اللہ کی مرضی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر جو تشریح و تقریریں کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ یہ راضیتاً کیا ہے؟ راضیتاً یہ ہے کہ رب کے ہر فیصلے پر تم راضی رہو، ہر فیصلے پر راضی رہو۔ وہ فیصلہ خوشحالی کا ہو تو اس پہ راضی رہو، وہ فیصلہ مفلوق الحالی کا ہو تو اس پہ راضی رہو، وہ فیصلہ شکم سیری کا ہو تو اس پر راضی رہو، وہ فیصلہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا ہو تو اس پہ راضی رہو۔ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہو، راضیتاً، اس حال میں کہ تو رب کے ہر فیصلے سے راضی ہے، مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ایک احساس محرومی لے کر نبی کے جانثاروں کی جماعت لوٹ رہی ہے، مگر اس غیرت والے رب کو یہ گوارا نہ ہوا۔ وہ تو اب مستقبل کا حال جانتا ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، اب کچھ باتیں تو خطابت کے لیے بھی ہوتی نا، کچھ باتیں خطابت کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس وقت مسلمان، آپ ذرا سوچیں کہ جو رب ابابیلوں سے ہاتھیوں کو پانی کرا سکتا ہے، جو رب ایک مچھلی کے پیٹ میں اپنے ایک محبوب بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب جو اصحاب کہف کو ان کو ایک غار میں 300 سال سلا کر پھر زندہ اٹھا سکتا ہے، وہ رب جو حضرت آدم کی توبہ قبول کر سکتا ہے، جنت میں ڈال سکتا ہے، سفر ہجرت دے سکتا ہے، وہ رب جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل تھا کہ رسول اللہ کے جانثاروں کو مکے اور کعبے تک پہنچا دے؟ کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جماعت وہاں پہنچتی، مشرکین کے دل میں ایک روک پڑ جاتا، یہ اندر چلے جاتے اور کعبے کا طواف بھی ہو جاتا اور زیارت بھی ہو جاتی اور عمرہ بھی ہو جاتا اور جانور بھی ذبح ہو جاتے اور لوگ واپس آ جاتے، مگر یہ سب کچھ ہوتا، مگر یہ بات ظاہر نہ ہوتی کہ محبوب کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ لوگ یہی کہتے، آج ہم بھی تقریروں میں یہی کہتے کہ اس لشکر کی ہیبت دیکھ کر مکے والوں کے پسینے چھوٹ گئے، یہی کہا جاتا۔ لیکن اب حالات بگڑے اور پھر قیامت تک کی امت کو ایک سبق بھی دینا ہے کہ حالات رسول اللہ کے لیے نہیں بگاڑے گئے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر امت کو ایک درس، ایک سبق دینا تھا، ایک سلیقہ دینا تھا زندگی جینے کا کہ مشکلوں کا کس طرح سامنا کرو، کس طرح اللہ سے امید رکھو گے۔ بظاہر سامنے ایسی چیز، ایسے حالات بن گئے ہیں کہ اب جو سوچ کر آئے تھے وہ ممکن نہ رہا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ فعال لما یرید ہے، جب ارادہ فرماتا ہے تو کر دیتا ہے۔ تو جب اس کا ارادہ تھا کہ یہ واپس جائیں تو یہ واپس گئے۔ راستے میں حزن و ملال کا ایک ماحول بن گیا تھا، ایسے نا امیدی کے ماحول میں نبی کریم نے قافلہ روک کر فرمایا کہ ابھی اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا، اس آیت کی تلاوت کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ اپنے حبیب کو تسکین پہنچا رہا ہے، کوئی تقابل کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے پرانی امتوں کو بھی تسکین پہنچائی، مگر کبھی تابوت کے ذریعے تسکین پہنچائی ہے، آسمان سے تابوت بھیجا گیا ہے، کبھی تصویریں بھیجی گئی ہیں، کبھی آثار بھیجے گئے ہیں، مگر یہ امت محمد الرسول اللہ ہے، کسی تابوت کی محتاج نہیں ہے، براہ راست قلب مصطفیٰ پر تسکین اتاری جا رہی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے دلوں کو رب خود مطمئن کر رہا ہے۔ اب کوئی فرشتہ کوئی تابوت لے کر نہیں آئے گا، اب فرشتہ پیغام لے کر آئے گا، اور وہ رب قادر و مقتدر اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ ابھی فتح دکھائی نہیں ہے، کبھی کبھی اطمینان دیکھے بغیر نہیں ہوتا۔ کبھی تو طور پر حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی، اے رب مجھے دکھا دے،
کہا لن ترانی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ ہوگا اطمینان قلب کے لیے۔ تو اطمینان، ابھی فتح دیکھی نہیں ہے، ابھی زبان رسالت میں آپ سے ایک جملہ نکلا ہے کہ لوگوں اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ اپنے آپ کی ہیبت و روب کے لہجے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے، واہ واہ ہم نے، ہم کرنے والے ہیں یہ۔ واہ واہ واہ، فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے خاطر روشن فتح کر دی۔ واہ ماضی کے صیغے میں فرمایا فتحنا، ہم نے فتح دے دی، ہم نے جتا دیا، ہم نے فتح دے دی۔ انا فتحنا لکا، آپ کی خاطر۔ یہ جو آپ کے پیچھے پیچھے مایوس چل رہے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان دیا ہے لکا، آپ کی خاطر۔ یہ جو احساس محرومی میں تھے، ان کو احساس محرومی سے نکالا ہے لکا، آپ کی خاطر۔ یہ جو شکست کا احساس لیے جا رہے تھے، انہیں فتح مبین کا مژدہ سنایا ہے لکا، آپ کی خاطر۔ مسلمانوں، جب اللہ اللہ ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے سے بندوں کو دے رہا ہے، تو بندہ ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے سے ہاتھ پھیلا دے تو کیا غلط؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ واہ واہ واہ، اس آیت کریمہ پر تکرار نہیں ہے، یہ تو سب مان کے چل رہے ہیں۔ مولانا غلام حسن کا جو اصرار تھا وہ اس کے بعد والی پہ تھا کہ اس کی کیا تشریح ہوگی۔ یہ بات تو سب سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کس ماحول میں، کہ ابھی مشاہدے میں شکست ہو رہی ہے۔ مشاہدہ تو شکست کا ہے، مگر وعدہ فتح کا کیا جا رہا ہے، مستقبل میں فتح کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ ہم نے فتح دے دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہونا تو یہ تھا کہ ہم فتح دیں گے، مگر فرمایا ہم نے فتح دے دی۔ یہ اس لیے فتح دے دی، ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ فتح اتنی یقینی تھی کہ ہم دیں گے، گویا ہم دے چکے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، اب اس میں لا تبدیل لکلمات اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب فرعون و حامان و شداد اس فیصلے کو بدلوا نہیں سکتے، اب یہ ٹل نہیں سکتا۔ ابو جہل اور ابو لہب کی خواہش کے مطابق یہ ٹل نہیں سکتا، یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ہر دور میں سمبولک ابو جہل اور ابو لہب ہوتے ہی ہیں۔ اس وقت کا ابو جہل حضور کو مکے سے دور کر کے احساس فتح میں جی رہا تھا، حالانکہ خدا نے شکست لکھ دی تھی۔ آج کا ابو جہل مسلمانوں کو رسول سے دور کر کے احساس فتح میں جی رہا ہے، جبکہ اللہ نے شکست لکھ دی ہے۔ واہ 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 واہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ واہ واہ، مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جس نے یہ ارشاد فرمایا، وہی رب ہمارا ہے، بے شک بے شک، وہی رب ہے۔ جس نے ان کو فتح دی وہ ہمیں بھی فتح دے گا، مگر فرمایا کیا؟ لکا، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر۔ مسلمانوں، کیا ہمارا اخلاق و کردار اور اعمال ایسا ہے کہ حضور ہمارے حال دیکھ کر بھی رب کی طرف، آسمانوں کی طرف منہ اٹھائیں گے؟ ان کردار اور ان حالات پر، اس حالات میں آپ کی خاطر اگر آج ہمارا کردار بھی ان جانثاران نبوت کی طرح ہو جائے اور ان کی جھلکیاں ہمارے کردار میں بھی آنے لگیں، تو یقیناً اس آیت کریمہ کا فیض آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کی خاطر فتح مطلق عطا کر دی گئی ہے۔ واہ 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 واہ، بے یہ شک، صرف فتح مکہ تک محدود نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ بدر و حنین تک موقوف نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ تک موقوف نہیں ہے۔ انا فتحنا لک فتحا، بات مطلق ہے اور اتنی مطلق ہے کہ پھر مفعول مطلق بھی ساتھ میں ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مطلق رسول کی خاطر مسلمانوں کو عطا کر دی گئی۔ اب کسی حسرت و ارمان کی بات تمہارے منہ پہ جچتی نہیں۔ واہ 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 واہ
واہ واہ واہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ حِجْرِ الْحَبِيبِ وَرُبَّمَا. کبھی سن لیا تھا بچپن میں کوئی شعر کسی سے عربی کا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ حِجْرِ الْحَبِيبِ وَرُبَّمَا عَادَ الْوِصَالُ وَلِلْهَوَىٰ أَخْلَاقُ. کہتے ہیں کہ صبر کرو، حبیب کے ہجر پر صبر کرو، یہ لوٹے گا وصال، لیکن اس کے کچھ اخلاق، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، واہ 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 اس کی کچھ ترکیب ہوتی ہے. بے شک عاد الوصال وللهوى اخلاق. اس کے کچھ طریقے ہیں، وہ طریقے تو اپناؤ، پھر پیار اور محبت کا وصال کا زمانہ لوٹ کر آئے گا. فتح مبین عطا فرمائی. فتح مبین کا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک روایت پر اکتفا کروں گا. حضرت انس بن مالک، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کہ یہ آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور فوزاً عظیمہ تک چند آیات، جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے. صحابہ کو ایک حزن و ملال تھا کہ بتائیے واپس لوٹا دیا. حضور نے اپنے جانور ذبح کر دیے وہاں پر، اور پھر آپ نے حدیبیہ سے واپسی میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، اور یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی. نبی کریم کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آیت اگر کوئی ہے تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بات، واہ 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 یہ آیت کریمہ ہے. کہاں تک؟ فوزاً عظیمہ تک. ابھی آگے بتاؤں گا اس کی بات. یہ مسلم شریف کی روایت یاد رکھیے گا، واپسی کے وقت یہ نازل ہوئی. اور بھی اس کے بہت سارے کتب احادیث میں اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل میں ایک وعدہ کر لیا ہے، مستقبل میں وعدہ کر لیا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں سے ناز برداری شروع ہو گئی. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دل بڑھایا جا رہا ہے، واہ 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 پیار کیا جا رہا ہے، بے شک حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، امید دلائی جا رہی ہے، شفقت کی جا رہی. یہی تو بات ہے نا. ابھی تو فتح ہوئی نہیں کہ مبارکباد دی جاتی کہ مبارک ہو فتح ہو گئی، اور کوئی جانتا بھی نہیں کہ آگے کیا ہوگا. حزن و ملال ادھر دل میں آیا، ادھر رحمت پروردگار جوش پر آئی اور فرمایا کہ اب ہم نے آپ کی خاطر فتح دے دی، روشن واضح فتح دے دی. اب یہاں سے دلجوئی شروع ہو گئی. لہجے پر غور کرو، اسلوب پر غور کرو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو، پتہ چلے گا کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے. یہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، اس کا پیار کیا ہے، اس کا اصرار کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی تائید کیا ہے، واہ 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 کیوں آیا ہے یہ اس انداز میں کہ جو چیز ہونے والی ہے اس کو یہ کہہ دیتے. اللہ فرماتا کہ میں فتح دینے والا ہوں. نہیں نہیں نہیں، لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے حبیب تیری خاطر، تو رنجیدہ خاطر کیوں ہے، تیری خاطر دینے والا ہوں. تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کو کہ اب یہاں سے ناز برداری کا معاملہ ہے. ایک حقیقت بھی بیان کر دی، انعام بھی دیا، لیکن اس اسلوب میں دیا کہ دل مطمئن ہو گئے. جب ملے گی تب ملے گی، لیکن مولا جو تو نے لکا کہہ دیا ہے دلوں کو اطمینان ہو گیا. واہ 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 واہ. بات سمجھ میں آئی نا. حضور سے اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا مصطفیٰ تیرے لیے، واہ آپ کے لیے، اور کیا کیا نہ کیا آپ کے لیے. ایک فتح مکہ بھی آپ کے لیے صحیح، کیا کیا نہ کیا آپ. یہ تو کہ ایک اور موضوع ہے کہ اگر اس پہ خطاب ہو کہ حضور کی خاطر کیا کیا ہوا زمانے میں. اب دلجوئی شروع ہو گئی، نہ کہ حساب و کتاب شروع ہو گیا. بتاؤ مسلمانوں، یہ سورہ فتح کی ابتدا، یہ حساب و کتاب کی ابتدا ہے کہ دلجوئی کی، دل رکھنے کی ابتدا ہے، حوصلہ بڑھانے کی ابتدا. بتاؤ کیا ہے. تو ہم معمولی عقل رکھنے والے جانتے ہیں.
مگر کچھ لوگوں نے حساب و کتاب کے رجسٹر کھول لی. کیا یہ حساب و کتاب ہوگا؟ یہ تو عام لب و لہجے میں کہا جاتا ہے. جب آپ استاد کا کوئی شاگرد رنجیدہ ہو جائے، مرید کا کوئی پیر ہو بڑا محبوب ہو، کوئی بیٹا اچھا ہو، کوئی اچھا کام کر کے آ جائے، بہترین خطاب کر کے آیا، بہترین قرآن سنا کے آیا، بہترین مزدوری کر کے آیا، بہترین حل چلا کے آیا، تو خوش ہونے والے نے کہا کہ تجھ پر تو 7 خون معاف. مطلب کیا ہے کہ اب تم پہلے مجھے قتل کرو، پھر ہمارے ابا کو قتل کرو، پھر اب بھائیوں 7 قتل کرو. مطلب ہوتا ہے یہ. ارے یہ زبان ہے، زبان. جب تک خدا توفیق نہ دے قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا. واہ 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 واہ. حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے قرآن. یہ اسلوب ہے، یہ محبت والا اسلوب ہے، پیار اور شفقت والا اسلوب ہے، یہ حوصلہ دینے والا اسلوب ہے. یہ اللہ کی اپنے محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے، پیار کی بات ہے. یہ ترازو پر اعمال تولنے کی بات نہیں ہے، یہ ثواب و جزا و سزا کی بات نہیں ہے، تو محبت کی بات ہے. کہتے ہیں تمہاری تمام خطائیں معاف. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے کچھ خطا پہلے تم نے کی ہو، ورنہ تو یہ میں جملہ نہیں بول پاؤں گا. اگر مجھے یہ جملہ بولنا ہو کہ آپ کی تو تم نے تو اتنا دل خوش کر دیا، ساری خطائیں معاف کر دی تمہاری، اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ شاگرد خطائیں کر کے آئے، وہ آستانے میں آئے، گھڑی چرا لے، منظر محسن صاحب کے مطابق جو حدیث سنائی اور جو قرآن کی آیت سنائی، پھر میں اس کو معاف کر دوں. پھر وہ کہے کہ غضب نہ کرو تو میں اپنا غصہ بھی پی جاؤں، پھر ایک گھڑی اور اسے دے دوں کہ یہ بھی لے جا. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ میں تم سے خوش ہوں، تم جو چاہو کرو، تو فوراً ایک تھپڑ مار دیجیے اس کے. یہ مطلب ہے کہ اب آپ جو چاہو کرو، تو لائیے پہلے آپ ہی کی جیب کاٹ لیں. ارے بھائی یہ زبان ہے، یہ پیار کے اظہار کے طریقے ہیں، اور یہ طریقے اور یہ جملے اور یہ اسلوب کسی کم ظرف کے سامنے استعمال نہیں ہوتا. یہ کسی چور اور ڈاکو، کسی منافق کے سامنے کہی جانے والی بات نہیں ہے. یہ محبوب، یہ مطیع، یہ فرما بردار، یہ برگزیدہ کے سامنے کہی جانے والی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی گناہگار کے سامنے کہی جانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک پرہیزگار کے سامنے کہی جانے والی بات ہے. یہ ہے محبت کا لہجہ. آگے اب بالکل اسی سے متصل دوسری آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے فوراً بعد اب اسلوب دیکھیں محبت کا. اللہ فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک. ارے گناہوں کی معافی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یتم نعمتہ علیک. کون کہتا ہے یہ بات؟ اگر آپ کو اصول دین کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل نہیں تھا تو کم سے کم عربی ادب ڈھنگ سے پڑھ لیا ہوتا. واہ واہ واہ. علم کلام تک رسائی نہیں تھی، اصول دین تک، اصول شرع تک، عقائد تک اگر رسائی نہیں تھی، کم سے کم امرؤ القیس کے قصیدے پڑھ لیتے. اس سے کیا دشمنی تھی؟ پڑھتے قفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی. ابھی 25 مثالیں یہ فقیر جاہل دے سکتا ہے اسی مفہوم کی، دور جاہلی کی شاعری سے. اور جو اعتراض تم کر رہے ہو، یہ اعتراض تو ابو جہل نہیں کر سکا اس زمانے میں، واہ 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 واہ. آج تم کر رہے ہو. واہ 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 واہ. یہ اعتراض تو ابو لہب نہیں کر پایا، یہ مکہ کے مشرکین نہیں کر سکے. کیا دیکھو دیکھو مسلمانوں، تمہارے نبی تو گناہگار تھے جن کے گناہ اللہ نے معاف کیے. وہ اہل زبان تھے، ہے نا، بے ایمان تھے لیکن اہل زبان تھے. حضور پر ایمان نہیں تھا لیکن عربی زبان بہت آتی تھی. وہ سمجھ گئے کہ یہاں وہ بات نہیں ہے جو شیخ نجدی نکال رہا ہے، وہ بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے دے دی آپ کی خاطر، آپ کے لیے ایک روشن فتح فرما دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، یہ سنیوں کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے،
آپ کہیں گے کہ تمہارے سبب سے یہ کیا بات ہوئی؟ سیدھا سیدھا لکھا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تمہارے گناہ، سیدھا سیدھا تو لکھا ہے۔ ارے سیدھا سیدھا لکھا ہے، ابھی اس سے اوپر والی آیت میں کیا تھا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، تیری خاطر۔ واہ لکا دو طرح سے ہوتا ہے، یہ دھوکہ اس کو دینا جسے کلمہ شہادت کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ واہ 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 واہ، بے شک واہ۔ کیا کہتے ہو؟ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ واہ واہ واہ، اب ترجمہ یہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ تیری خاطر کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پتا چلا کہ مولوی صاحب یہیں سے لایا ہے بات کہ تیرے گناہ بخش دیے۔ دونوں معنی، لام اگر تعلیل کا ہو تو تیری خاطر ہوگا، تو مخاطب نہیں ہوگا بلکہ تیری خاطر۔ کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو۔ یہاں کاف خطاب مخاطب کا بھی ہے اور لام تعلیل کا بھی ہے۔ پہلا لکا تعلیل کے لیے ہے، دوسرا کاف خطاب کے لیے۔ واہ وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر۔ کیا بلند کیا مولا؟ ذکرک، تیرے ذکر کو۔ تو تیرا ذکر، تیری خاطر، تو لام دو طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے کلمہ شہادت میں تیرا شریک نہیں، اور یہاں پر تیری خاطر۔ اب اگر ترجمہ یہ کرا سنیوں نے تاکہ اللہ تمہارے سبب، کیونکہ لکا آیا لک اللہ لیغفر لک اللہ ما تقدم، آپ کہیں گے کہ یہ بکراتی نہ کرو، قرآن سے جو ظاہر ہے وہی ترجمہ ہوگا۔ تو یہ قرآن ہی سے ظاہر ہے۔ یہ لکا اور لام تعلیل یہ کوئی سنسکرت کی باتیں ہیں کیا؟ عربی زبان کی باتیں۔ ورفعنا لک ذکرک میں یہی تعلیل ہے اور یہی ترکیب ہے اور یہی معنی ہے۔ انا فتحنا لک میں یہی معنی ہے، یہی ترکیب ہے۔ تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور دوسری بات، اول تو یہ کہنا کہ نبی گناہگار تھے، جو گناہ نبی کر چکے تھے ان کو معاف کر دیا، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے بات۔ تو اگر اس کا ترجمہ آپ کی خاطر اور آپ کے سبب نہ ہوگا تو پھر یہ متشابہات میں چلی جائے گی، سوائے اللہ کے کسی کو اس کی مراد نہیں معلوم۔ واہ کیوں؟ کیونکہ یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، واہ واہ واہ، نبی خطا کار نہیں ہوتا، نبی سے گناہ نہیں ہوتے، نبی معصوم ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے گناہ گار تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو پھر تجدید ایمان ہوگا، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو تجدید نکاح بھی ہوگا، اور ایسے شخص کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اتحاد کا نعرہ ضرور لگا رہے ہیں ہم، مگر اس بات پہ اتحاد نہیں کر سکتے کہ تم رسول کو گناہگار کہو اور ہم تمہیں پرہیزگار سمجھیں۔ واہ 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 واہ، اس پر اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ بے شک واہ، ملی معاملات میں اتحاد کرنے کو تیار ہے۔ آپ گرفتار ہوں گے، میں پیروی کروں گا، تمہارے مدرسے پہ چھاپا پڑے گا، ہم کیس لڑیں گے۔ مگر تم کہو کہ تقویت الایمان، تو پھر میں نہیں مانوں گا اس بات کو، پھر میں المعتقد لے کر آؤں گا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، تم صراط نامستقیم لاؤ گے، میں بوارق محمدیہ لے کر آؤں واہ گا۔ واہ 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 واہ، بے شک، تم کتاب التوحید لاؤ گے، میں توحید کا قرآنی تصور لے کر آؤں گا۔ واہ واہ واہ، نبی گناہگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات سنتے چلو، سیف اللہ المسلول کی درگاہ میں بیٹھے ہو، سنتے چلو کہ گناہ تو گناہ، ہمارے نبی سے تو خلاف اولا بھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ واہ، پوچھو کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو نبی کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اگر نبی خلاف اولا کر رہے ہوتے تو پھر خلاف اولا پر عمل کرنا واجب ہوتا، اور یہ عقل کے خلاف ہے کہ اولا ہوتے ہوئے خلاف اولا پہ عمل کیا جائے۔ متکلمین پکار اٹھے کہ نبی کریم سے خلاف اولا کا بھی تصور واہ نہیں۔ واہ 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 واہ، بے بات سمجھ شک، میں آئی؟ نبی کریم سے تو خلاف اولا بھی نہیں۔ گناہ تو گناہ ہے، خلاف اولا سمجھتے ہو؟
خلاف اولا کے سیدھے پیر کی چپل پہلے پہنی جائے گی، الٹے پیر کی خلاف اولا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا بھی نہیں ہوا کبھی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہی امت پر واجب تھا، کیونکہ نبی کی پیروی امت پہ واجب ہے. واہ بات سمجھ میں آئی؟ کبھی باتھ روم میں جاتے وقت سیدھا پیر ڈال دیا اندر پہلے؟ نہیں، الٹا پیر. کیا ہوا؟ خلاف اولا ہے. یہ بات اچھی بات نہیں، الٹا پیر پہلے داخل کیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا تو یہی سنت ہوتا، اور یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ خلاف اولا تو سنت بنے اور اولا کو ترک کر دیا جائے. یہ بات نہیں ہوتی. یہ دین فطرت ہے، یہ زبردستی اور ٹھونس ٹھانس کا دین نہیں ہے. تو نبی کریم سے تو خلاف اولا کا بھی معاملہ نہیں چے جائے کہ گناہ. تو اگر تمہیں ضد اس بات پر ہے کہ اس آیت کا یہی ایک معنی ہے کہ نبی کے تمام پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے، تو معاف کرو، یہ محکمات سے نکل کر متشابہات کے زمرے میں چلی جائے گی، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ نبی گنہگار ہوتا ہے. یہ کفر ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ گھبرائیے نہیں. یہ بات تھی نا، آپ کی جیت ہوگی. آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں افسردہ ہوتے ہیں؟ اس اسلوب میں اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، مولوی سمجھا کہ لو حضور سے گناہ ہو گئے. ارے یہ پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور اس طرح گناہ معاف کرنے کے لیے گناہوں کا تحقق ضروری نہیں ہے. گناہوں کا تحقق ضروری نہیں. یہ بات کہنے کے لیے کہ تمہاری سب خطائیں معاف. اللہ نے بدر والوں سے کیا کہا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جو چاہیں کریں. شراب حرام ہو چکی تھی، جو چاہیں کیسے کریں. سود حرام ہو چکا تھا، جو چاہیں کیسے کریں. زنا حرام ہو چکا تھا، جو چاہیں کیسے کریں. کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر ذبیحہ حرام ہو چکا تھا، جو چاہیں کیسے کریں بھائی. کیسے جو چاہیں کریں؟ پھوپھی حرام ہو چکی تھی، ماں حرام ہو چکی تھی، بہن حرام ہو چکی تھی، جو چاہیں کریں. بھائی کہاں سے لائے ہو؟ یہ کہاں کی شریعت اور کہاں کا دین لے آئے؟ واہ واہ واہ. اپنے اوپر ہر چیز کو لے کے نہ سوچا کرو. ارے وہ صحابہ کی پاک تینت تھی، وہ صحابہ تھے، صحابہ جن سے بدری صحابہ سے کہا اللہ ان سے راضی ہے، یہ جو چاہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ مطیع و فرما بردار تھے. بے شک. وہ ایسے نہیں تھے کہ اگر کہہ دیا جائے جو چاہو کرو تو پھر کچھ بھی کر لیتے. نہیں. جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے. واہ واہ واہ. جس پر اعتماد نہ ہو اس سے یہ بات نہیں کی جاتی. اب ذرا سوچو، جس نے گناہ کیے ہوں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے تو یہ جزا تھی. معاف کیجئے گا، یہ دلجوئی نہیں ہے، یہ تو جزا ہے اس کی کہ تم نے ہمارا بڑا کام کیا، جو پرسوں چوری کی تھی وہ میں معاف کرتا ہوں. یہ تو جزا کے طور پہ دے رہے. دلجوئی کیا ہے اس میں؟ دلجوئی اسلوب، آیت کا اسلوب بتا رہا ہے، ابتدا بتا رہی ہے کہ گناہ کا تحقق نہیں ہوا. یہ دلجوئی کی بات ہے، پیار کی بات ہے، گفتگو کی بات ہے، ایک انسیت کی بات ہے، ایک لگاؤ کی بات ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. اسی لیے علماء محتاطین نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آنے والوں کے گناہ معاف کر دیے. آپ ذرا سوچیں کتنی خوشی کی بات ہے یہ. نبی تو گناہگار ہوتا نہیں، رہ گئی امت، اس کی فکر حضور کو لاحق تھی کہ اس کا کیا ہوگا. فرمایا کہ تم سے پہلے والوں کے بھی تمہارے لیے معاف کر دیے اور بعد والوں کے بھی تمہارے لیے معاف کر دیے. اور بات بھی سمجھ میں آئی. صحیح مسلم کی روایت کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نہ کوئی پیچھے رہ جائے گا نہ آگے والا رہ جائے گا. میں بھی جنت میں ہوں، میرے پیچھے والے بھی جنت میں ہیں، آگے والے بھی جنت میں. اصولی بات یہ ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں جو ظاہر ہو رہا ہے، اگر یہ مانا جائے کہ آپ کے گناہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کی مراد ہو نہیں سکتا، تو اگر یہی معنی ہے تو پھر اس کو متشابہات میں ڈالو اور کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیسے؟ جیسے ابھی آگے والی آیتوں میں بھی ایک بات، ایک لفظ آ رہا ہے کچھ ایسے کہ جن کو اگر ادھر نہیں ڈالو گے تو کافر و مشرک ہو جاؤ گے. اتنا خطرناک معاملہ ہے متشابہات کا. اور جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے
جن کے دلوں میں برائی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں حسد ہوتی ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، وہ متشابہات سے عقائد بنانا شروع کر دیتے ہیں، متشابہات سے باتیں نکال رہے ہیں، اس میں زیادہ قیل و قال کرتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واہ یا یہ کہو کہ تعویل کرو، اور تعویل ایسی کرو جو عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہو۔ جب ید اللہ پڑھو گے تو اللہ کا ہاتھ نہیں کہا جائے گا، یا تو چھوڑ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے معنی کیا ہے، اور اگر کچھ کہنا ہے تو دست قدرت کہو، تائید الہی کہو، رحمت اللہ کہو، کچھ بھی کہو، لیکن ہاتھ نہیں کہا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی گناہگار نہیں ہوتا، جب گناہگار نہیں ہے تو پھر کیا معاف کیا؟ تو اس حساب سے تو یہ آیت ہی عبث ہو جاتی، لیکن قرآن عبث نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی تو ہے۔ تو یا تو معنی رب جانتا ہے، اور اگر ہم مطلب بتائیں گے یعنی مسلمان، تو پھر تعویل کریں گے، اور یہ کتنی پیاری تعویل ہے کہ آپ کی خاطر اللہ نے معاف کر دیا واہ 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 واہ، آپ کے پچھلوں کے گناہ کو، اے ہے ہے، اور آنے والوں کے گناہ آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ کون سی بری بات ہے اس کے اندر؟ کیا اللہ ان کی خاطر اللہ نے کسی کو معاف نہیں کیا کیا؟ یا یہ آپ کی خاطر معاف کرنا تحت قدرت نہیں ہے؟ ارے تمہارے گھر میں جھوٹ بھی تحت قدرت ہے۔ امکان کذب الہی کا قائل کس منہ سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ حضور کی خاطر کوئی بخشا نہیں جائے گا؟ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، حضور کی خاطر نہیں بخشے جاؤ گے تو پھر بخشے نہیں جاؤ گے۔ واہ اگر یہ خاطر ہٹا لی جائے تو پھر کوئی بخشا نہیں جائے گا، یاد رکھو۔ جو اولو العزم ہیں وہ اذهبوا الی غیری کہیں گے، اور جو کمزور ہیں وہ کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں۔ طواف میزان ہو رہا ہوگا لیکن کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ تو بخشا ہی تیری خاطر جانا ہے۔ ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو آپ کی خاطر تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بلکہ ایک اچھی بات ہے، آپ کی خاطر بخشا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی نیت پہ کیا شک کروں گا، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اگر یہاں یہ کہہ دیا کہ آپ کی خاطر ایک ہی سیکنڈ میں پچھلے بھی سب بخشے گئے اور آپ کی خاطر آگے والے بھی سب بخشے گئے، تو ہمیں کون پوچھے گا؟ پھر بھائی تمہیں کیوں پوچھیں؟ ہم اس عقیدے کو ماننے والے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی آ چکا، اب ہم کسی نبی کے منتظر نہیں ہیں۔ واہ بے شک، سبحان اللہ، واہ تو مانتے اس عقیدے کو کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ہم تمہارا منہ کیوں دیکھیں؟ تو اب اس پر یہ چڑی لڑائی کہ نبی کے گناہ کیسے معاف کر دیے؟ نبی تو گناہ، اس کا مطلب نبی کے گناہ معاف کر دیے تو کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ لوگوں نے اس پر ان گناہوں کو جو ذم ہے، ذم کی تشریحات کی کہ ذم سے مراد یہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی کہو، لیکن اس سے مراد حضور کے گناہ نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی کریں آپ، کوئی تعویل کریں، لیکن حضور کو گناہگار نہیں ثابت کر پائیں گے اس سے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور یہ جو کیا ہے نا، یہ نعمتوں کا اتمام ہے آپ کے اوپر۔ واہ، اب نہ پرانوں کو دیکھ رہا ہے، نہ اگلوں کو دیکھ رہا ہے، اب وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی خاطر ہو رہا ہے، آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ کے لیے ہوتا رہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے تمہیں فتح مبین دی تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ تم پر نعمتیں اپنی کا اتمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھی راہ کی ہدایت۔ اب اس کا ترجمہ بھی لوگ یہ کریں گے تاکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ پوری دنیا کو آپ سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں، آپ کو سیدھی راہ، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یقیناً اللہ نہیں دکھائی سیدھی راہ، نبیوں کو، رسولوں کو، سب کو اللہ ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ کوئی کسی اور سے دیکھ کے نہیں آتا سیدھی راہ۔ رسول بھی اللہ ہی کے چلانے سے چلتے ہیں، نبی بھی اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں، اور امتی بھی اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر تو سب اللہ کی مرضی سے ہیں۔
اوئے ہوئے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے، بے شک زبردست مدد فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ سے بات آپ سمجھ چکے کہ یہاں گناہ مراد لیے نہیں جا سکتے، گناہوں کو مراد لینے کے لیے یہاں پر ایک اصول عقائد سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، اپنی شان بیان کر رہا، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ واہ 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 اب تابوت میں سکینہ نہیں آئے گا، اب مسلمانوں کے دلوں پہ سکینہ نازل کیا جائے گا۔ واہ جہاں تم ہو وہاں سکینہ پہنچے گا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا، لِيَزْدَادُوا ایمانًا مَعَ ایمانہم، کیوں اتارا؟ تاکہ یقین پر یقین پختہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو یقین پر یقین پختہ کرا رہا ہے، کس بات کا؟ اطمینان ڈال کر کہ فتح ہونے والی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ بے شک یہ ہے ترجمہ اس کا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بات یہ ہوئی کہ حضور اتنا بڑا فضل آپ کی خاطر ہو گیا ہے، ذرا تشریح فرما دیں کہ ہم لوگوں کا کیا ہوگا۔ واہ اس آیت کی تفصیل پر فرما دیں کہ جو ہوا ہے ہمارا حصہ کتنا ہے اس میں، ان اگلوں میں اور پچھلوں میں ہم کہاں پر ہیں۔ فرمایا تاکہ یہ جو تمہارے دلوں پر، مومنوں کے دلوں پر سکینہ اتارا ہے نا، اس کا سبب بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نبی کو نوازا، انہیں اطمینان دیا، انہیں امید دی، انہیں یقین کرایا، ان سے وعدہ کیا اور ان کے ماننے والوں کو اطمینان دیا، انہیں امید دی، انہیں یقین دلایا، ان سے وعدہ کیا جنتوں کا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کہاں وہ کہہ رہا تھا کہ گناہوں کی بات چل رہی تھی، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم جنتوں میں ہیں، وہ مسلمان عورتیں، وہ مرد۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لیجئے صاحب، ان کی بھی جو کچھ برائیاں تھیں ان کو بھی اتار دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہاں تک تو بات ان کی چل رہی تھی جو بے گناہ تھے، یہاں تک تو بات ان کی چل رہی تھی جو ایمان لے آئے تھے، مگر کچھ ان لوگوں کا بھی حال سنتے چلو کہ جو حضور سے دور رہے، جو حضور کے پیچھے پیچھے رہے کہ تم ہی جاؤ مکہ فتح کر کے آؤ، وہ جو حضور کے معاون و مددگار نہ ہوئے، جو حضور کا کلمہ دل سے نہ پڑھ سکے، زبان تو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتی رہی مگر دل اپنے معبودان باطلہ کی پرستش میں جھکا رہا، وہ منافق کہلائے۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، دونوں کا ذکر کر دیا ہے تاکہ عذاب دے، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، کیا کرتے تھے حرکتیں تو ان کی دیکھو، تم نبی کی باتیں بار کرو گے، گناہ معاف کر دیے۔ یہ والی آیتیں نہیں دکھ رہی تمہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ؟ مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں۔ کیا گمان رکھتے ہیں اللہ پر برا؟ کہ اللہ پر مجھے معاف کیجیے کریں علماء کرام، کہ یہ گمان اللہ پر برا نہیں ہے کہ اللہ کا نبی گناہگار ہے؟ یہ گمان کس کے ساتھ بدگمانی ہے؟ یہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اس کے رسولوں کو گناہگار کہو۔ علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں انہی پر بری گردش ہے، ایک برا دائرہ ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب کیا ہے۔ یہ ہے غضب کی بات، گناہ گاروں کا یہ حال ہے، نہ کہ وہ حال، وہ تو نیکوکاروں کا معصوم کا حال تھا، یہ گناہ گاروں کا حال ہے کہ اللہ نے ان پر غضب فرمایا۔ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور فرمایا کہ ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کیا۔
اور کیا ہی برا انجام ہے ان منافقین کا اور مشرکین کا اور اللہ پر بدگمانی کرنے والوں کا، کتنا بڑا برا گناہ ہے ان کا۔ آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں اس طرح کی تشریحات کر کے لوگ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں۔ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آیا تھا، تعظیم کرانے کے لیے آیا تھا، وہی قرآن اگر اسی قرآن کو پڑھ کر، ان آیات کو پڑھ کر اگر تم حضور کے عیب اور ان کے گناہ تلاش کرو گے تو مجھے وہ بات یقیناً سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوں گے، بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 8 میں حضور سے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جس کی شان یہ ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، خوشی سنانے والا اور جگانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کے گناہ ہو گئے دنیا میں آ کے، سوچیے، جس کو بھیجا تھا خوشخبریاں سنانے کے لیے، لوگوں پر گواہ بنا کر، اسی سے گناہ ہو گئے اور پھر وہ گناہ اللہ نے معاف کیے۔ تو ایک عقل سے پرے بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، شاہد بنا کر اور بشارتیں دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا، جگانے والا لوگوں کو بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اس لیے بھیجا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو ابھی حضور کے گناہ معاف کرا رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس چکر میں نہ پڑو، تم پر تو واجب یہ ہے، ہم نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کے گناہ معاف کراؤ، رسول کو اس لیے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ واہ واہ واہ، ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لے آؤ تو پھر کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، ادب کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس لیے بھیجا ہے حضور کو، اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے گناہ شمار کرو۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، تاکہ تم ان کی عزت کرو، تاکہ تم ان کا ادب کرو، تاکہ تم ان کی توقیر کرو، تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے بھیجا ہے حضور کو، اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، حضور کی تعظیم کریں، توقیر کریں، ادب کریں۔ ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ان میں برائیاں ڈھونڈتے پھرو، ان میں عیب لگاتے پھرو، ان کی کمیاں تلاش کرو، اس لیے نہیں بھیجا گیا ان کو۔ آگے فرمایا، آپ دیکھیں یہ محبت کی داستان ہے، یہ اتنی جلدی ایسے ختم ہونے والی نہیں ہے، تو محبت کی بات ہے، واہ واہ واہ، جب چھڑے گی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ واہ واہ، اب گستاخان کو، حضور میں عیب نکالنے والوں کو ہر آیت میں تماچا جا رہا ہے۔ فرمایا ابھی تک تو تم رسول کے گناہ کو تلاش کر رہے تھے، ارے نادانو، رسول کا حال تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ واہ واہ واہ، آپ کہتے ہیں کہ بیعت کر لیجئے، مرید ہو گئے، بیعت کر لی، بیعت کیا میں نے، یہ سب ہوتا کہ نہیں؟ یہ بیعت آئی کہاں سے؟ یہ ہے بیعت، لفظ یہاں سے آ رہا ہے بیعت کا۔ یہ بیعت بدعت نہیں ہے، اگر انہی باتوں کی ہو جیسا کہ بیعت ہوتی ہے، اچھائیوں کو اپنانے کی، برائیوں کو سے دور رہنے کی بیعت ہوتی ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی، اللہ اور رسول کا وفادار رہنے کی، یہ ہوتی ہے بیعت۔ فرمایا اللہ نے، اب یہاں دیکھیے آپ، ایک آیت میں دونوں کی شان بیان کر دی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ الفاظ کم ہیں مگر مفہوم بڑا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہاری بیعت، جو تم سے بیعت کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، یہ شان ہے حضور کی کہ ان کے دستے حق پرست پر کوئی ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ یہ تمہاری کیا، ہماری بیعت کرتے ہیں۔ واہ،
جس نے تم سے بیعت کی اس نے مجھ سے بیعت کی۔ تو ان لوگوں کی بھی قسمت دیکھیے آپ جنہوں نے بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور بیعت معلوم ہے کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے۔ بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام ہے۔ تو ابھی یہ کہا گیا، ہم تو اس پر بھی مطمئن تھے، یہ بھی کافی تھا کہ جنہوں نے آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات تھی، مگر چونکہ بیعت میں لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، حضور نے ان لوگوں کے ہاتھ پر، بلکہ حضور کے ہاتھ پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ یہی ترکیب ہے کہ آگے قرآن میں حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابی بیعت لے رہے تھے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ عہد و پیمان ہوا ہے نا، یہ آپ سے، جو آپ سے کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے کیا ہے یہ۔ اور چونکہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوئی تھی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب 2 نمبر آیت کے اندر جو بات آئی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اس ذنبک کا معنی اگر وہی لوگے تو پھر یہاں کیا معنی لیا جائے گا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ پیر ہیں کیا؟ اللہ کا سر اور سینہ اور ٹانگیں اور پیٹ ہے کیا؟ اللہ کا جسم ہوتا ہے کیا؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھ پیروں سے پاک ہے، اللہ تو اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، اللہ کا جسم نہیں ہوتا۔ یہ مجسمہ تو مشرکین مکہ کے پاس تھا، مسلمان تو اس صنم کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور یہ بتانے آئے تھے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ شان بے نیازی کے ساتھ صمدیت کی شان والا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی زمانہ نہیں۔ تو اللہ کا ہاتھ تو ہوتا نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ سے بیعت کرنے آئے تھے انہوں نے اللہ سے بیعت کی اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر علماء ربانیین نے یہاں تعویل کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہاتھ تو مراد لینا عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا یہ کہو کہ ان کی پر اللہ کی رحمت ہے، دست قدرت کہو، اللہ کی تائید کہو، اللہ کی نصرت کہو، اور اگر کچھ نہ کہو تو یہ کہو کہ پھر اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر خاموش رہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث، اور جس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد توڑ دیا۔ دیکھو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا آسان نہیں تھا، تو توڑنے پر بھی ہلکی بات نہیں ہوگی۔ تو جس نے عہد توڑا فإنما ينكث على نفسه، تو اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، کوئی معمولی بات نہیں کی۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کر دیا، بما عاہد علیہ اللہ، یار میرا چشمہ لاتے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے ثواب دے گا۔ بڑی مزیدار باتیں ہیں آگے، پھر کچھ گنواروں کی باتیں بھی آ رہی ہیں، کچھ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی باتیں بھی آ رہی ہیں، اور جو پیچھے چھوٹ گئے تھے ان منافقوں کی بھی پوری تفصیل آ رہی ہے کہ کیا 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 ان لوگوں نے۔ اگر یہ آج قرآن کی غلط ترجمانی لے کر آ جائیں تو حیرت کیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ پوری قرآن کی تشریح عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خاطر کتنی بڑی مصیبت کے وقت میں امید کی کرن روشن فرما دی۔ واہ، کیوں؟ کیونکہ جو مایوس ہو رہے تھے وہ مطیع و فرما بردار تھے، جانثار تھے، بیعت کرنے والے تھے۔ تو اگر آج بھی، علامہ اقبال کا شعر پڑھا گیا، مجھے بھی ایک شعر یاد آیا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ بات تو ہونی چاہیے، ویسا کردار تو ہونا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق، وہ پیروی، وہ اطاعت کا رشتہ تو بناؤ، اس کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی، کوئی دقت نہیں رہ جاتی۔ اللہ تو وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اس نے فتح لکھ دی ہے، دے دی ہے، آپ کی خاطر فتح عطا کر چکا ہے۔ تو اب جتنے بھی محاذ آگے آنے والے ہیں ان میں گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف دیکھیے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ تو اگر اپنے مقدر کو جگانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطمینان حاصل کرنا ہے، اس کی جانب سے اگر سکینہ چاہیے، اطمینان چاہیے، تو حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کے پیغام کو اپنانا ہوگا، ان کے اسوے کو اور سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، پڑوسی سے محبت کرنی ہوگی، بیمار کی عیادت کرنی ہوگی، یتیم و یسیروں کا سہارا بننا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگی، سماج میں خدمت خلق کے ذریعے نہ اس میں محمد سے اجالا کرنا ہوگا، تب جا کے تم بھی اس راستے پر ہوگے۔ اور بس تمہارے اس راستے پہ قدم رکھنے کی دیر ہے۔ قرآن کا فرمان سچا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہاری خاطر فتح مبین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس راستے پہ آنے کی دیر ہے، اس کیریکٹر میں آنے کی دیر ہے، اس کردار میں آنے کی دیر ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے شیخ ایک بار برطانیہ گئے، وہاں سے لوٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ برطانیہ میں نے بغیر مسلمانوں کے اسلام دیکھا۔ کہ بغیر مسلمانوں کے اسلام کیسے دیکھا؟ کتنے مہذب لوگ ہیں، یہ تو اسلامی اخلاق و آداب۔ کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو راستہ دے دیتے ہیں، کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو مدد کرنے لگتے ہیں، کسی اکیلی عورت کو دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ دیتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں، دوسروں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، پہلے آپ آ جائیں ایسا کہتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ کے اترو کرایہ دو تو ٹیکسی والا کہتا ہے بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ایسی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا تعلق ہے، دوڑ پڑتے ہیں، اپنا سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں مدد کے لیے۔ تو میں نے بغیر مسلمانوں کے اسلام کو دیکھا۔ ان کا پھر آپ نے مصر میں کیا دیکھا؟ ہاں یہاں بغیر اسلام کے مسلمان دیکھے۔ ایسے یہ حال ہو گیا۔ جب یہ حال ہو جائے گا، اسلام جب ہمارے کردار سے گزر چکا ہوگا، صرف زبان کے غازی رہ جائیں گے ہم، اعمال ہمارے کسی اور کے مشابہ ہوں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر کس امید پر کہتے ہو کہ مولا فتح عطا کر دے، مولا ہمارے حالات سدھار دے؟ کس امید پر کہتے؟ امن و امان چاہیے، اسلام کو اپناؤ۔ حالات اچھے چاہیے، اسلام کو اپناؤ۔ ابھی مکی زندگی کا ذکر ہوا تھا۔ کیا تھی مکی زندگی؟ مکی زندگی برداشت کا نام ہے، مکی زندگی سہنے کا نام ہے، مکی زندگی صبر کا نام ہے، مکی زندگی استقلال کا نام ہے، مکی زندگی استقامت کا نام ہے، مکی زندگی اللہ پر ایمان رکھنا، اس سے امید لگانے کا نام ہے، مستقبل اچھا ہونے کی امید لگانے کا نام مکی زندگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان محنت کرنے کا نام، صلہ رحمی کا نام، ایک دوسرے کی خبرگیری کا نام مکی زندگی ہے۔ سارے مصائب و آلام خاموشی سے سہ جانے کا نام مکی زندگی ہے۔ اور اپنی راستے سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے ڈر کر اپنا راستہ نہ چھوڑ دینا، اس کا نام مکی زندگی ہے۔ اپنے راستے پہ ڈٹے رہنے کا نام مکی زندگی ہے۔ بلال حبشی کو ریت پر لٹا کر پتھر رکھ کے گرم دھوپ میں مارا پیٹا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کم سے کم اتنا کر سکتے تھے کہ مٹھی ریت پھینک دیتے آنکھوں میں ابو جہل کی؟ نہیں، کوڑا کھا رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں احد، وہ پھر کوڑا مارتا ہے، پھر کہتے ہیں احد، پھر کوڑا مارتا ہے، پھر کہتے ہیں احد، پھر کوڑا مارتا ہے، احد کہتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مکی زندگی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ڈرپوک اور کمزور بنایا جا رہا ہے۔ برداشت کرنا ڈرپوکوں کے بس کی بات نہیں ہے، صبر کر لینا کم حوصلہ لوگوں کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں، صبر شجاع کرتا ہے، صبر بہادر کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین بہادر نہیں تھے؟ کیا شجاع نہیں تھے؟ شیر خدا کے نور نظر تھے، اکیلے کافی تھے۔ واہ، مجال تھی کسی کی جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا؟ نہیں مجال تھی۔ صبر کیا۔ صبر کرنا بہادروں کا کام ہے۔ اللہ کی
کہ ہر فیصلے پر راضی رہنا باہمت لوگوں کا کام ہے، یہ ڈرپوکوں کمزوروں کا کام نہیں ہے۔ کمزور تو چلاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، رونا روتا ہے، چلاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ہوشیاری، بدایوں کے ایک شاعر تھے عرفان صدیقی صاحب، ان کا شعر ہے کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے۔ واہ تو اعلان نہ کرو، ان کی محبت میں رنج سہو اور اس سے امید لگا کر رنج سہو۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ اعلان فرما چکا ہے کہ تم صبر لے کر آؤ گے، میں فتح دے گا تمہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کمزور نہیں کیا، ڈرپوک نہیں بنایا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ کوئی کم حوصلے کی بات ہے؟ یہ اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے، یہ اولو العزم ابو الانبیاء جیسے پیغمبر کا کام ہے، وہی کر سکتے، کمزوروں کا کام نہیں۔ اپنے حسین و جمیل نوخیز بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا یہ کسی کمزور کا کام ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو اس کا کام ہے جس کا یقین اللہ پر اس قدر پختہ ہو، جو اولو العزم ہو، جو مقام خلت پر فائز ہو چکا ہو، یہ اس کا مقام ہے، بے شک ہمت والوں کا مقام ہے، بڑے لوگوں کا مقام ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ لینا کسی غریب مزدور کا کام نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لینا ایک ہمت والے کا کام ہے، بے شک مالک کون و مکان کا کام ہے، مختار کائنات کا کام ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لینا۔ مسلمانوں، صبر کے طریقے ہیں، صبر کو ہم بالکل چھوڑ چکے، ہم صبر کی صرف تلقین کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں، مشورہ دیتے ہیں ہر کسی کو صبر کا۔ ہم جس پیر سے مرید ہیں، حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم، آپ نے ان کے صبر کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ کیسا صبر، کس جوان سال بیٹے کی موت پر صبر کرنا۔ کون سا بیٹا جس کو دنیا محقق کہہ رہی تھی، لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی 10-12 سال گزر جائیں، ایک مجدد بدایوں میں بھی کہلانے والا ہے، اچانک موت پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان آ گئے تو اب کیا کر سکتے، نہیں، وہیں جس وقت گولی لگی اسی وقت صبر کیا۔ صبر تو ہوتا ہی وہ ہے جو اسی وقت کیا جائے حادثے کا۔ ہمیں دلاسا دیا حاجی اقبال کو، حافظ صاحب کو، نہیں دلاسے کی بات تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت نے مجھ سے کہا جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ تو شہید ہو گئے، بھائی 20-25 منٹ کی بات، گولی لگی اور اس کے 20-25 منٹ میں سب کچھ ہو گیا۔ بالکل جہاں گولی لگی تھی وہاں سے 100 میٹر دور ایک اسپتال تھا، وہاں پہنچے، ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا نہیں۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا اماں کو فون کر کے بتا دو کہ شیخ صاحب شہید ہو گئے۔ میں نے بہت ضبط کیا کہ یہ بتا سکوں، میں نے کال لگا کر کوشش کی بتانے کی، مگر ہمت نہیں پڑی، تو میں نے فون حضرت کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت نے کہا کہ السلام علیکم، وہ شیخ صاحب شہید ہو گئے۔ ارے نہ کوئی آنسو، نہ رونا، نہ چیخنا، نہ پکارنا، کچھ نہیں۔ یہ ہے صبر، یہ ہمت والوں کا کام۔ اپنے پیروں سے صرف کاروبار کی دعا کراؤ گے، اولاد کے لیے دعا کراؤ گے، کھیتی کے لیے دعا کراؤ گے، شادی کے لیے دعا کراؤ گے؟ ارے کبھی اپنے پیر کی سیرت میں جھانک کر دیکھو، یہ صبر کون کرے گا، یہ ہمت کون اختیار کرے گا، یہ استقامت کون لے کر آئے گا، یہ کون وہ اسوہ حسنہ پر کون چلے گا؟ تم صرف کاروبار کرو گے، پیر دعائیں کرے گا یہ مرید کا کاروبار اچھا ہو جائے، اور سنت رسول کون اپنائے گا پھر؟ پیر صاحب دعا کرنے میں مست ہیں، مرید کاروبار میں مست ہے، سنتیں کہاں جائیں گی پھر؟ اسوہ حسنہ کہاں جائے گا پھر؟ شیخ صاحب فرماتے تھے کہ آستانوں پر آ کر لوگ کاروبار کی دعا کر دیجئے، طبیعت خراب ہو گئی دعا کر دیجئے، فلاں کی دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، کوئی بات دین سے متعلق نہیں، نفس کے متعلق نہیں، پرہیزگاری کے متعلق نہیں، اخلاق و کردار کے متعلق نہیں۔ تو اپنے پیر کا صبر آپ ملاحظہ کریں، ایسے پیر کے مرید ہو تو اتنے کمزور تو تم نہیں ہو سکتے۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ پیر سالم قادری کے دست گرفتہ اتنے کم حوصلہ نہیں ہو سکتے۔ اپنے اندر کے مرید کو جگاؤ، ذرا اٹھاؤ، باہر لے کر آؤ۔
اور حضور غوث اعظم کے اس فرمان عالی شان پر نظر رکھو کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مومن سینہ تان کر کھڑا ہو، یہ دکھانے کے لیے کہ اے مصیبت میں تجھ سے گھبرانے والا نہیں ہوں، میری نگاہ تو رب کی رضا پر رہتی ہے۔ ہے واہ 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 واہ، بے شک اس سبحان اللہ۔ مشکل وقت کو نبی کی سیرت کے آئینے میں، ان کی راستے پر، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس مشکل وقت کو گزار دو۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اب اللہ۔ آخر میں دیوان منقبت شریف کے اشعار پر میں اس محفل کا اختتام کروں گا، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا، پھر آپ لوگ تھوڑا آرام بھی کر لیں، کچھ وضو کر لیں، تازہ وضو کر لیں، اگر بھوک لگ رہی ہو تو کچھ کھا پی بھی لینا، لنگر خانہ کھلا ہوگا ابھی۔ حضور اعلیٰ حضرت تاج الفہول فقیر نواز فقیر قادری حضرت مولانا شاہ عبد القادر قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا ہے اور 4 دیوان مسلسل لکھے۔ ایک عربی کا دیوان مکمل غوث پاک کی شان میں، ایک فارسی کا دیوان مکمل غوث پاک کی شان میں، 5 دیوان لکھے۔ ایک اردو کا ایک دیوان جو غیر مردف ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے ردیف کی۔ 4تھا دیوان محبوب سبحانی کی ردیف میں الف سے یہ تک کے قافیے کے ساتھ۔ 5واں دیوان یا غوث کی ردیف میں الف سے یہ تک قافیے کے ساتھ۔ تو یہ محبوبیت کا اور فنائیت کا عالم تھا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ تو میں اس میں سے تبرکاً کچھ شعر پڑھ کے اپنے پیر و مرشد کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے 2-3 شعر پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ تیار ہوں، پھر قل کی فاتحہ ہوگی فجر کے بعد۔ فجر کا اہتمام کیجیے گا نماز کا، ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح۔ فرماتے ہیں کہ بڑے مزیدار قافیے ہیں۔ طریقت کے جو ہیں اشیاخ یا محبوب سبحانی، وہ ہیں سب تیرے برگ و شاخ یا محبوب سبحانی۔ اور کہاں ممکن کہ پہنچے طائر فکر اس کے زینے کو، وہ عالی ہے تمہارا کاخ یا محبوب سبحانی۔ اور تیرے ایما سے بچے بیضے بریاں سے جب نکلے، تحیر میں رہا طباخ یا محبوب سبحانی۔ کسی ایک باورچی جو بنا کے لایا تھا، چاول بنا کے لایا تھا، اس میں ابلے ہوئے انڈے رکھ کے لایا تھا۔ ہوتا نا بریانی میں انڈے رکھ لیتے ہیں لوگ، ابلے ہوئے انڈے، تو چھلے ہوئے نہیں تھے، چھلکے کے ساتھ تھے، انڈے ابال کے چاولوں پہ رکھ کے لایا تھا۔ جب حضور غوث پاک کے سامنے آیا، آپ کا اذن ہوا، اس انڈے میں سے جب توڑا تو اس میں سے بچے نکل آئے۔ یہ کرامت ظاہر ہوئی آپ کی، ابلے ہوئے انڈوں میں سے، بوائلڈ ایگ میں سے بچے نکل آئے۔ تو جب ایسا ہوا تو اسی واقعے کو منظر کشی کرتے ہیں حضور تاج الفہول، فرماتے ہیں کہ تیرے ایما سے، یعنی آپ کے حکم سے، بچے بیضے بریاں سے جب نکلے، تحیر میں رہا طباخ یا محبوب سبحانی۔ باورچی بیچارہ حیرت میں پڑ گیا۔ فقیر قادری کی عیب پوشی لطف سے کرنا، کرم سے گر وہ ہو گستاخ یا محبوب سبحانی، کرم سے گر وہ ہو گستاخ یا محبوب سبحانی۔ اور یا غوث کی ردیف میں سے 1-2-3 شعر برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آیا ہے سارے عالم میں تیرا عز و شرف یا غوث، جھکیں سب اولیاء کی گردنیں تیری طرف یا غوث۔ بے شک وسیلے سے تیرے ہی سلسلے کے ہر جگہ ہر دم، مدد پر ہیں میری شیر خدا شاہ نجف یا غوث۔ اور تمنا ہے رہیں اخلاف بھی میرے فدا تم پر، تمہارے جیسے مست عشق تھے میرے سلف یا غوث۔ اور شراب عشق سے دے جانے تازہ روح کو میری، عطا فرما دل و جاں کو میرے اپنا شغف یا غوث۔ اور میرے احباب کی تیری حمایت ہو سپر ہر دم، عدو کا دل رہے تیرے حوادث کا ہدف یا غوث۔ اور تیرے چہرے کی ہے تشبیہ ناقص بدر کامل سے، سراسر نور ہے یہ اور وہ ہے پرکلف یا غوث۔ اور فقیر قادری بے خوف ہے اہل دلالت سے، تیرا فرمان عالی ہے مریدی لا تخف یا غوث۔
یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، یا سیدی یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دین متین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔